الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في مع واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے ایک آنت سے کھاتا ہے کھانا، اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس کے فہم کو سمجھنے کے حوالے سے کہ اس حدیث سے مراد کہ مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر اور بیشتر لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حدیث سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے سمجھ کو درست نہیں کرتے، اپنے فہم کی اصلاح نہیں کرتے، ایون اس کی جگہ پر جو ہے وہ حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو حدیث سے جو مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ جو 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مسلمان ایک ہاتھ سے کھاتا ہے، تو اس کی کئی ساری جو ہے وہ تطبیق اور کئی ساری جو ہے اس کے حوالے سے جو مناسبتیں جو ہے وہ محدثین اکرام اور شارحین رحمہم اللہ نے دی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک آنت سے کھانا اور 7 آنتوں سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کی جو توجہ جو ہوتی ہے وہ آخرت ہوتی ہے۔ مسلمان کی توجہ اس کا کھانا پینا نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فوڈ کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی صورت میں جو ہے وہ اس کو متعارف کروائے۔ جس طرح سے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ فوڈ کو پورا ایک انٹرٹینمنٹ کا نام دے دی گئی، یعنی پورا ایک خوراک کا ایک مسئلہ جو ہے وہ پورا ایک ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، جبکہ صحابہ کرام کے دور میں اور ایمان والوں کے لیے خوراک کو حاصل کرنا اور خوراک کا استعمال کرنا کوئی بڑی شے نہیں تھی۔ وہ صرف اتنا کھاتے تھے کہ جتنا جو ہے وہ پیٹ کے جو ہے ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کر دیا جائے۔ اب اس حوالے سے جو ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ رزق حلال جو ہوتا ہے نا وہ نسبتاً حرام رزق کے حوالے سے کم ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو روزی روٹی کے حوالے سے جو حلال رزق کے حوالے سے اس کے متلاشی ہوتے ہیں تو بمقدار کم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو حرام مال کے اندر جو وافر طریقے سے جو ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ مسلمان ایک ہاتھ سے کھاتے سے مراد یہ کہ وہ حلال رزق کے ذریعے لیتا ہے تو اس کے لیے اس کی آمدنی اکثر و بیشتر جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور کافر جو ہوتا ہے اس کی جو ہے آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر جو لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں تو ان کی حرام کی جو ہے وہ آمدنی بے انتہا زیادہ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ کافر جب کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں برکت نہیں ڈالتا، لیکن جب مسلمان کھاتا ہے تو مسلمان کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے کھائیں، سمی اللہ فیہ، اللہ کا نام لے کر کھائیں، وکل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور آپ اس جگہ سے کھائیں جو آپ کے آگے کی جگہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ بیچ سے جو ہے وہ آپ نہ کھائیں کیونکہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہے جب وہ کھانا کھاتا ہے حلال رزق کے ذریعے اور سنت کے مطابق کھاتا ہے تو اس کے جو ہے وہ کھانے کے اندر برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ میں اس کو آپ کو بتاؤں کہ میں خود بھی اس کا ایک آبزرور ہوں۔ میرے جو ہے وہ گھر پہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جو ہے وہ جاپانی ایک لڑکا جو پی ایچ ڈی کر رہا تھا حدیث کے حوالے سے اور اہل الحدیث کے حوالے سے، تو ملاقات کے لیے وہ تلاش کرتا کرتا میرے پاس آیا۔ تو اتفاق تھا کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد کھانے کا وقت تھا، تو میں نے ان کے لیے جو ہے وہ ضیافت کا بندوبست کیا، دستر لگوایا۔ اب یقین مانے یہ حدیث میرے ذہن میں تھی اور میں اس جاپانی کو دیکھ رہا تھا، جاپنیز شخص کو، کہ وہ دائیں ہاتھ سے بھی کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے بھی کھا رہا ہے، دائیں ہاتھ سے بھی کھا رہا ہے، یعنی اس طرح سے کھا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی زندگی میں اس کو کھانے کا موقع نہیں ملے گا، یا پھر اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں کچھ جو ہے وہ علماء بھی آئے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اتنے لطیف اور جو ہے شائستانہ انداز سے اور اتنے بہترین انداز سے جو ہے وہ گفتگو بھی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اتنے اچھے انداز سے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک تھوڑی سی مقدار لے کر اپنے پیٹ کو بھر رہے تھے۔
اور وہاں جب میں نے دیکھا تو وہ اس طرح سے کھا رہے تھے کہ آپ یقین مانیں کہ جن کا کوئی حساب نہیں تھا کہ اتنا انہوں نے کھایا. تو میرے ذہن میں فوراً یہ حدیث آئی کہ کافر جو ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ 1 آنت میں کھاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کی جو ہے وہ تطبیق ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل 7 آنتوں کا جو لفظ جو ہے یہ مبالغہ فی تکثیر ہے. عربی کے اندر ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو مبالغہ فی تکثیر ہے، یعنی اس سے مراد 7 آنتوں سے مراد جو ہے وہ کثرت سے کھانا ہے. اور مسلمان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کثرت سے نہیں کھاتا، وہ صرف اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. آپ جانتے ہیں اسلاف کے اندر جو ہے ہمارے زیادہ تر روزہ رکھا جاتا تھا. ہمارے جو متقین جو لوگ ہیں، جو ہمارے سلف و صالحین کے اندر جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، جو صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور محدثین اکرام، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ زیادہ ان کا وقت جو ہے وہ روزوں سے گزرتا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 آتوں کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 7 خواہشات ہوتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی خواہش ہے شہوت الطباع، اور پھر کہتے ہیں کہ دوسری جو شہوت ہوتی ہے شہوت النفس ہوتی ہے، اور تیسرا شہوت العین ہوتا ہے، اور چوتھا شہوت الفم ہوتا ہے، پانچواں شہوت الاذان ہوتا ہے، اور شہوت الانف ہوتا ہے ناک کا شہوت، اور ایک شہوت ہوتی ہے شہوت الجوع. یعنی ایک آنکھ کی بھی شہوت ہوتی ہے، ایک ناک کی بھی شہوت ہوتی ہے، ایک کان کی شہوت ہوتی ہے، ایک انسان کی جو ہے وہ نفس کی شہوت ہوتی ہے، ایک طباع کی شہوت ہوتی ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو ہے ایک ہی شہوت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے شہوت الجوع، بھوک کی شہوت، یعنی بھوک کی ضرورت. مسلمان صرف ایک شہوت کو بجھانے کے لیے کھانا کھاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ ساری شہوتوں کو بجھانے کے لیے اپنا جو ہے وہ سارا دم بھر دیتا ہے، اور اس پہ سارا اپنا جو ہے وہ معاملہ لگا دیتا ہے. تو اس حدیث سے مراد یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے زیادہ تر اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر اس طرح کی لالچ نہیں ہوتی جس طرح کے کافروں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ دنیا کی لالچ ہوتی ہے. ان کی حرص، ان کی تمنا، ان کا منبع، ان کا ماوا، ان کا ملجا، ان کی منزل دنیا ہی تو ہوتی ہے. لیکن کافر کا کیا معاملہ ہے کہ کافر کا جو ہے وہ دل کے مسلمان کے دل کے اندر جو ہے وہ آخرت کی لذت ہوتی ہے، آخرت کی چاہت ہوتی ہے، وہ آخرت کی جستجو اور فکر میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ 1 آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کے رستے کھول دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.